اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام علیکم ناظرین محترم، ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان سے کس طرح استفادہ کریں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو سال بھر میں جا کر ہمیں وہ معنویت دیتا ہے کہ جو ہمیں پورے سال حاصل نہیں ہوتی۔ یعنی روایتوں میں آیا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے گناہوں کو ماہ مبارک رمضان میں معاف نہیں کروا پایا تو اسے پورے سال یہ موقع نہیں مل پائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ شقی ترین انسان ہے وہ کہ جو اس مہینے سے فائدہ حاصل نہیں کر پائے۔ کیوں؟ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، بڑا ہی بافضیلت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر سانس لینا بھی عبادت ہے، سونا بھی عبادت ہے۔ ہر عمل کہ جو آپ انجام دے رہے ہیں وہ تمام اعمال ثواب کے حامل ہیں۔ ملائکہ اس مہینے میں ان روزہ دار کو بہت پسند کرتے ہیں کہ جو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ دیگر فرائض بھی انجام دیتے ہوں۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، کیونکہ اس مہینے میں ہر عبادت کا ثواب 1000 گنا ہو جاتا ہے۔ دوسری بات کہ اس مہینے میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت ختم قرآن کا ثواب رکھتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور ثواب حاصل کریں۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے روزے کی شرط قبولیت کیا ہے؟ ہم کیا کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارا روزہ قبول ہو جائے؟ کہا سب سے بہترین عمل اس مہینے میں وہ ہے گناہوں سے بچنا۔ اور گناہوں سے بچنا ایسا نہیں کہ ٹھیک ہے روزے کے لیے آپ جو شرعی احکام ہیں اس کو ادا کر رہے ہوں اور اس پہ ہی اکتفا کیے ہوئے ہوں تو وہ روزے کی شرط قبولیت میں نہیں آتا ہے۔ تو پس آپ کو چاہیے کہ گناہوں سے بچیں اور گناہوں سے بچ کر اپنے روزے کو قبولیت عطا کرائیں۔ اب گناہوں سے ہم کیسے بچیں؟ کہا کہ دیکھو گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلا قدم ہے اپنے اخلاق کو سدھارو۔ یعنی وہ اخلاق کہ جو آپ ماہ مبارک رمضان سے پہلے رکھتے تھے اب وہ اخلاق ماہ مبارک رمضان میں نہ ہو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر وہی اخلاق کہ جو آپ کا ماہ مبارک رمضان سے پہلے تھا اور وہی اخلاق اگر ماہ مبارک رمضان میں رہا تو انسان میں کوئی تبدیلی آئی نہیں، اور جب کوئی تبدیلی آئی نہیں تو معنویت پیدا انسان کے اندر نہیں ہو پائے گی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے اخلاق کو جو ہمیں قانون حاصل ملے ہیں اخلاق کے اس پر عمل انجام دیں، کیونکہ روایتوں میں آیا ہے کہ ٹھیک ہے اس مہینے میں سونا عبادت ہے، اس مہینے میں سانس لینا عبادت ہے، سارے اعمال عبادت کے حامل ہیں، مگر اس کی شرط قبولیت یہ ہے کہ آپ کسی کی غیبت نہ کریں روزے کی حالت میں، آپ کسی پر تہمت نہ لگائیں روزے کی حالت میں، آپ کبھی اس مہینے میں جھوٹ نہ بولیں اس روزے کی حالت میں۔ اگر آپ نے روزہ رکھا اور غیبت بھی کر رہے ہیں اور تہمت بھی لگا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بول رہے ہیں تو یہ روزہ فقط ایک صبح سے لے کر شام تک کا بغیر کھائے پیے کا روزہ کہلایا جائے گا، لیکن اس کے اندر وہ شرط کہ جو شرط قبولیت رکھتی ہے وہ شرط اس میں نہیں پائی جائے گی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں روزے کی حالت میں احکام شرعی کے ساتھ ساتھ اخلاقی فرائض بھی انجام دیں تاکہ ہمارا روزہ شرف قبولیت حاصل کر سکے اور ہمارے لیے بخشش کا سہارا بن سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔